اگر آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو، لیکن مصلی بچھا کر محبت سے پڑھتے جاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھو۔ پھر اللہم صلی علی سیدنا محمد، آگے وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ نہیں کہ آپ کو نہیں آتا، درود شریف پڑھنا آتا ہے، پڑھوایا کیوں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو قرآن کے ایک حرف کو پڑھ لے، ایک حرف، الف 10 نیکیاں، لام 10 نیکیاں، میم کتنے ہوئے؟ الف لام میم۔ یہ تو قرآن ہے نا، تو اپنے مطلب کیا فرمایا؟ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ۔ خدا کے کلام کا ایک حرف پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی ہیں، اور مجھے یاد کرنے سے بھی، میرا نام لینے سے بھی 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ۔ میں اس سے 2 قدم میں آگے جانا چاہتا ہوں، یہ بھی بل یفرحوا کی تائید کے اندر ہے۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ڈرتے کیوں یار؟ یہ پڑھتے ہیں نا درود شریف آپ، اس کا معنی کیا ہے؟ چلو میں تھوڑی طرف ہوں، میں وکالت کرانا۔ وہ ایک آدمی تھا بہت باتونی، تو اس نے دوسرے سے پوچھا، ایک باتونی آدمی تھا، چپ ہی نہیں ہوتا تھا، تو دوسرا ساتھی تنگ پڑ گیا۔ اس نے کہا سر یہ گل سن، نبی پاک دے یار کتنے سن، تم نے نام کی سن؟ تو اس پہلی باری سنیا، اس آکھیا پتہ نہیں غلط نہیں دساں، اس آکھیا یارانو یار چنگا جاننے تیرے مینوں کی ہے۔ سمجھے؟ درود شریف اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے محبوب بہتر جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، فرماتا ہے صلو، پڑھو درود شریف، درود پڑھو اور سلام بھیجو۔ یہ جو آپ اتحیات میں پڑھتے ہیں، اچھا ایک بات میں اور بھی بیان کر دوں کہ یہ جو لوگ اتحیات میں درود پاک پڑھتے ہیں نا، یہ وظائف میں بھی پڑھتے ہیں۔ حضرات صوفیاء کرام کے نزدیک یہ وظائف میں مروج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں درود ہے، سلام نہیں۔ اور خدا نے صلو و سلموا دونوں فرمایا، صلات بھی ہے اور سلام بھی ہے، لہذا یہ ہے نماز کے لیے، اور پھر نماز کے لیے ہے تو پہلے آتا ہے صلات اور بعد میں آتا ہے سلام۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی، خدا فرماتا ہے پڑھو، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو پڑھ۔ وہ صلو فرماتا ہے نا، تو ہم صلی کہتے ہیں، اس کو تو صلو کے ساتھ یاد کر ہی نہیں سکتے ہم، تو ہم صلی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تم پڑھو، ساری امت پڑھے، اور ساری امت کیا کہتی ہے؟ اللہ تو پڑھ۔ کیوں؟ علامہ نبہانی لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے فرمایا درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بجائے آپ اللہ کو عرض کرتے ہیں اے اللہ درود بھیج، اللہم صلی، تو درود بھیج۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میں ناقص ہوں، میں کمزور ہوں، میں گناہگار ہوں، میں نبی کی شان کے لائق درود نہیں پڑھ سکتا، لہذا تو میری طرف سے وکیل بن، لیکون الصلاۃ من رب طاہر علی نبی طاہر، لیکون الصلاۃ من رب طاہر علی نبی طاہر، تاکہ یہ درود پاک اللہ کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک پر پہنچے، اور اپنے محبوب کی شان کے مطابق پڑھے۔ نام ہمارا ہوگا، بھیجے گا خدا۔ اللہ اکبر۔ کیا خدا کی قریبی کی بھی تو حد ہو گئی نا؟ اچھا میں پوچھتا ہوں آپ سے، جب آپ اتحیات پڑھتے ہو کس طرح پڑھتے ہو؟ التحیات والصلاۃ
والطيبات السلام عليك أيها بس النبي یہاں رک جاؤ. السلام علیکہ أيها النبي ایھا النبی. اس سے نماز مکمل ہوتی ہے. اس سے نماز میں خلوص پیدا ہوتا ہے. اس سے نماز میں سرور پیدا ہوتا ہے. اس سے نماز میں حضور ملتا ہے. اس سے شرور ختم ہوتے ہیں. اس سے وسوسے ختم ہوتے ہیں. اس سے قرب الہی کی منزل نصیب ہوتی ہے. اور جب آپ عبد و رسول پڑھ کے فوراً پڑھتے ہو, آگے کیا پڑھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. نہیں آگے عبد و رسول سے آگے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نہیں پھر آؤ اللہم صلی علی سیدنا محمد. بس یہاں رک جاؤ. پہلے درود پڑھا آپ نے اتحیات میں تو نماز مکمل ہو گئی, اور جب درود کے ساتھ ملا کے پڑھا اور یہ کہا اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی سیدنا محمد, اس پر سجدہ سب واجب ہو گیا. پہلی رکعت میں, پہلے تشہد میں, پہلی 2 رکعت میں, تشہد کے دوران اتحیات پڑھتے وقت جب آپ یہ اٹھنا تھا, آپ نے اٹھنے کے بجائے آپ نے پڑھ لیا سیدنا محمد. فقہا لکھتے ہیں سجدہ سب واجب ہو گیا ہے. کیوں واجب ہوا؟ اس لیے کہ تعدیل ارکان ضروری ہے. ہر ایک رکن کا اپنی اپنی جگہ ادا کرنا, مکمل کرنا اس شرعی جواز ہے. یہاں تم نے اٹھنا تھا, اٹھنے کے بجائے تم آگے نکل گئے. تو میں پوچھتا ہوں کہ پہلے محمد کہا تو نماز مکمل ہوئی, دوسری دفعہ منہ سے نکلا محمد تو سجدہ صاحب واجب ہو گیا. یہ کیا بات؟ سبحان آپ نہیں سمجھے گی میری بات؟ سبحان یہ کہ نہیں بھائی, پہلی دفعہ تو نماز مکمل ہوئی نام لینے سے, اور دوسری دفعہ نام لینے سے سجدہ صاحب ہوا, اور یاد آیا تو فوراً آپ کھڑے ہو گئے, آگے پڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ کہتے ہیں علماء کرام, محدثین, محققین کہ نماز کی حدود جہاں جہاں مقرر ہے وہ حد پوری نہیں ہوئی. تو صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ جو واصلین ہیں, جو عارفین ہیں, جو نبی پاک کو دیکھ کے نمازیں پڑھتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ محمد کہنا سجدہ صاحب کیوں واجب ہوتا ہے کہ تم نے غفلت اور بے توجہی سے محمد کہا ہے. نبی پاک کو بے توجہی سے یاد کرنا سجدہ صاحب واجب ہے. سمجھے میری بات؟ تو جب بھی نبی پاک کو یاد کرو تو حضور کے ساتھ, شہود کے ساتھ, علم کے ساتھ, یقین کے ساتھ. یہ شان ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حکم کیا ہے کہ یہ 2 نعمتیں جس کو ملے وہ خوشی منائے. گھروں میں بھی مناؤ, سفر میں دروشی پڑھو, گھروں میں دروشی پڑھو, اور اپنے گھر والی عورتوں کو کہو, بچیوں کو کہو, بہنوں کو کہو, ازواج کو کہو, ماں بہنیں, خالائیں, سب کو کہو کہ فرنٹ روم میں بیٹھو, صاف فرش بچھاؤ اور نبی پاک پر درود پڑھنا شروع کر دو. تو یہ میلاد گھر میں بھی بناؤ تاکہ رحمتیں نازل ہوں, اور جہاں درود پاک پڑھا جائے اور نبی پاک کا اسم پاک لیا جائے وہاں رحمتیں بے حجاب نازل ہوتی ہیں, رحمتیں بے حجاب نازل ہوتی ہیں. اس لیے یہ ہر جگہ تاکہ فَلْيَفْرَحُوا کا حکم بھی پورا ہو جائے, ایمان بھی تازہ ہو جائے, روح بھی پاک ہو جائے, دماغ بھی ستھرا ہو جائے. باقی جو نہیں پڑھتے انہیں چاہیے کہ فتویٰ نہ دیں, نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو, لیکن جو پڑھتے ہیں انہیں فتویٰ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ اپنا کام کریں, یہ عاشق اپنا کام کریں. آپ کے کہنے سے وہ پڑھتے, میلاد منائیں گے آپ کے کہنے سے؟ نہیں. بولو بھی نہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں. آپ کہیں ان کو جو نہیں میلاد مناتے تو وہ میلاد منائیں گے؟ نہیں. تو جب وہ کہیں کہ چھوڑ دو تو آپ چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ ماشاءاللہ. وہ آپ کی نہیں سنتے, آپ ان کی کیوں مانتے؟ ماشاءاللہ. میں عجیب ہی سنی ہے, آپ عجیب سنی ہے, عاشق رسول ہے, اور ادھر نہ جائیں نبی پاک کا نام لکھے مڑ اس میں سے مڑ گیا. تو کون ہے سنی؟ اور سنی کا معنی کیا ہے؟ جڑا یا رسول اللہ زور نہ رکھے تو ہر 11ویں تو میلاد پر چاول رج کے کھائے. آج کل سنیا کا عمل کیا ہے؟
चावल खाना तो रस के खाना और बोटियां खट होन तो मुंतजिम ने कहना कि मिलाद का मकबूल नजर नहीं आता। आपने तो ठीक बनाया ना। ये है तुम्हारी सुन्नियत। इसलिए मैं ये कहता हूँ आगे हुक्म क्या है फरिया फरहू के बाद किस तरह आता है क्या खुदा ने मोती परो के रख दिया होवा खैरुन होवा खैरुन। ये जो तुम मिलाद मनाते हो ना होवा ये जो तुम मिलाद मनाते हो खैरुन इसकी अव्वल खैर आखिर खैर इंतहा खैर नतीजा खैर और फिर हो खैर मिम्मा यजमाऊन जो कोई तुम जमा करते हो जमा करते रहोगे यहाँ से लेकर क़यामत तक जितना जमा करोगे घर से कब्र तक जितना जमा करोगे और जो आखिर में अगर जन्नत भी आपको मिल गई तो फिर इस सारी नियामतों को एक तरफ रखो नबी पाक के मीलाद की खुशी को एक पर हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। एक किसके लिए है सुन्नी के लिए और सुन्नी कौन है मैं तर्जुमा नहीं किया मैंने देखो मेरी बात सुनो दाढ़ी का नाम सुन्नी नहीं है पगड़ी का नाम सुन्नी नहीं जुल्फों का नाम सुन्नी नहीं है लंबे कपड़े लगाना सुन्नी की इलामत नहीं है तस्बीह हाथ में रखना सुन्नी होने की दलील नहीं है हक हू के नारे लगाना सुन्नी होना काफी नहीं है। सुन्नी उसको कहते हैं जो इश्क रसूल में इतना डूब जाए तो उसको देखते ही मदीना याद वरना कपड़े बदलना ये और बात है कपड़े बदलना और बात है अंदर बदलना और बात है अंदर बदलता है मोहब्बत से और जाहिर बदलना ये मुस्तहब है कहाँ मुस्तहब और कहाँ वाजिब नबी पाक की सुन्नत पर अमल वाजिब है और कपड़े बदलने ये मुस्तहब है मुस्तहब कुर्बान हो सकता है सुन्नत पर लेकिन सुन्नत नहीं कुर्बान होती मुस्तहब पर। लिहाजा मैं पूछता हूँ किस साहबी के बाल बड़े बड़े लंबे थे किस साहबी ने गले में तस्बीहें डाली हैं किस साहबी ने लंबी नोरी हाथ में रखी है और किस साहबी ने गली में हक हू जल्ला जलालहू उसने पढ़ना शुरू किया था कोई साबित कर सकते हो नहीं उसको देखते ही जलाल मुस्तफा नजर आता उसको देखते ही जमाल मुस्तफा नजर आता था। नबी पाक की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया या हबीब अल्लाह मुझे लगता है कि मैं मुनाफिक हो गया हूँ। तो आपने फरमाया वो क्या हुआ कि जब आपकी बारगाह में होता हूँ तो मेरा दिल आपकी मोहब्बत के जलवों में और जिक्र इलाही के नूर के जलवों में डूबा होता है और जब यहाँ से बाहर निकलता हूँ दिल मर जाता है इधर उधर की बातें आती हैं। तो फरमाया मेरे सहाबी सुन जो कैफियत मेरी बारगाह में है ये भी सालिम रहे सलामत रहे तुम इस पर कायम रहो ये अंदर मौजूद रहे तो तुम बाहर निकलो तो गलियों में फरिश्ते तुम्हारा इस्तकबाल करें तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए फरिश्ते बेकरार हो जाएं। ये वो कैफियत है जो दर मुस्तफा में तकसीम होती है। मैं अर्ज करूं कि एक सहाबी अर्ज करते हैं कितनी 100 बार आपने सुना होगा लेकिन जरा मुताबिकत देखो एक सहाबी हाजिर हुआ मजलिस हुई खत्म अंधेरा था बादल थे हवा चल रही थी तो अर्ज किया या रसूलल्लाह अंधेरा बड़ा है क्या कहा उसने अंधेरा या रसूलल्लाह अंधेरा तो उस वक्त तो लालटें तो थी नहीं टॉर्च तो थी नहीं मोमबत्ती तो थी नहीं दिया सलाई तो थी नहीं कुछ भी तो नहीं था। तो नबी पाक ने फरमाया ये क्या आपके पास जी मेरी लाठी फरमा मुझे तो इधर तो ये यूं लाठी पकड़ी ना पकड़ के फरमाया इसको घर पहुंचाना है। क्या फरमाया इसको घर ले जाओ तो फरमाया बाहर निकलो यहाँ तुम्हें नहीं पता चलेगा यहाँ पता नहीं चलता छोटा सा दिया सूरज के सामने अपना वजूद गुम कर देता है तुम्हें पता चलेगा निकला यूं पता चलता था कि चांद जमीन पर उतरा अभी निकला नहीं था
سبحان تو دوسرے نے عرض کیا حضور میں نے بھی تو جانا ہے. فرمایا لا سوٹی ان دو سوٹیوں کو آپس میں ملایا. واہ واہ سبحان اللہ. دو سوٹیوں میں ملایا. فرمایا تم بھی نکلو. وہ دونوں یکساں روشن ہو گئی. تو جو لکڑی کو ہاتھ لگا کے روشن کرتا ہے وہی ذات گرامی کسی کے دل میں اپنی محبت کے اجالے پیدا کر دے تو یہ نور کے اجالوں میں جنت کیسے نہیں جائے گا. وہ تو لکڑی روشن کر کے گھر پہنچ گیا, تم دل روشن کر کے جنت میں پہنچ گئے. یہ ہے فالیہ فرعون خیر مما یجمعون. یہ شان ہے. ایک بری عورت آئی. حضرات میں لطائف سناتا ہوں مگر سنائی پاس نہیں کرتا. الحمدللہ کچھ کتابیں 2-4 پڑھی تھی, ایک یاد رہ گئی, باقی سب بھول گیا ہوں, مگر وہ ایک بھی تھوڑے میرے سے کافی ہے. ایک کسی گھر میں چور داخل ہو گیا تو وہ آدھی رات تھی نا, تو کچھ دیکھ رہا تھا. کھڑکھڑ ہوئی تو وہ اٹھا, اس نے چور پکڑ لیا. پکڑنے کے اندر بہ جا, پہلے مانستے بچیا بہ جائے تھے. بتاؤ تم پکڑے بھی گئے ہو موقع پر, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو, جیل جانا ہے یا جو کتاب میں نے لکھی ہے یہ سننی ہے؟ اس نے کہا نہیں یہی سناؤ, کتاب ہی سنو. اس نے کہا بہ جا. پھر پکے, اس نے دروازہ بند کیا. تو جب 4 گھنٹے میں پڑھ رہا تھا تو ابھی ایک چیپٹر ختم نہیں ہوا. تو اس نے آستے سے کہا سائیں میں نے جیل چھوڑے آئے تھے, مجھے جیل پہنچا, آج مکنے والی نہیں ہے. مگر میرے تھوڑی جڑی کتاب ہے نا مکنے والی نہیں ہے. مکنے والی اس کا ایک سرا عرش وچ ہے, دوسرا فرش وچ ہے. مکنے والی نہیں ہے. یہ بہت بڑی کتاب ہے. بڑی دروشی. تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, مصطفیٰ زندہ باد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا. ایک خاتون آئی, اشک بار رو رہی تھی. نبی پاک نے فرمایا اور رحمت کے دریا میں بیٹھ کر روتی ہو. جہاں دکھ ختم ہوتے ہیں وہاں روتی ہو. جہاں ہم غم لے کر خوشیاں دیتے ہیں وہاں روتی ہو. جہاں سکھ دکھ لے کر سکھ دیتے ہیں وہاں روتی ہو. جہاں ہم جہنم اٹھا کے پر پھینک کے اس کو جنت دیتے ہیں وہاں روتی ہو. کیوں روتی ہو؟ یا رسول اللہ بیوہ عورت ہو, بچہ ایک ہے, 9 سال عمر ہے, بولتا نہیں, سنتا نہیں, نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے. میں معذور ہوں, میں بیوہ ہوں, رحمت اللہ عالمین کی بارگاہ میں آئی ہوں. فریاد رسی کرو, میری فریاد سنو, شفقت فرمائے. نبی پاک نے فرمایا بچہ کہاں ہے؟ وہ بیٹھا ہوا ہے, ادھر آؤ. شفقت سے اس کے ہاتھ پہ سر رکھا تو بڑے پیار سے فرمایا یا ولد. اس کا معنی ہے بیٹے, یا ولد. تو اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. فرمایا وہ بیٹے تیری ماں شکایت کر رہی ہے کہ تم نہ سنتے ہو نہ بولتے ہو. تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی طرح بلایا کس نے؟ آپ کی طرح کس نے بلایا؟ اللہ ولی اللہ. میں اس پر اکتفا کرتے ہوئے, ٹائم ہو گیا ہے, اس پر اکتفا کرتے ہوئے آپ کو پھر دعوت دیتا ہوں کہ بدل جاؤ. میری بات آپ سنیں. جی بے شک, کتنے پیارے لوگ بیٹھے, نبی پاک کے پیار کی زنجیر کے اندر آپ کے دل لٹکے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ابھی آپ سجدہ گزار ہو جائیں گے, دل میں یاد نبی اور پیشانی میں سجدہ رب العالمین. بدل جاؤ اور جو کیفیت یہاں ملے اس کو کم از کم دور نہیں
تو گھر تک تو ساتھ لے جاؤ اللہ اکبر اور اس پر عمل کر کے دکھاؤ اور دوسروں تک عشق رسول کا ایک پیغام تو پہنچایا کرو. ایک پیغام نبی پاک کے پیار کا سنا دیا کرو. اتنے لوگ اس انگلینڈ کے اندر یورپ کے اندر موجود ہیں. پہلے زمانے میں کفار کی بستی اور شہروں کے اندر ایک نبی پاک کا صحابی جاتا تھا 6 مہینے رہنے کے بعد سینکڑوں کی تقدیر بدل کے اٹھتا تھا. تو یہاں تو کم از کم کچھ بھی نہیں تو 3 ملین تو بندہ ہے یہاں اور سارے ملا کے 6 ملین لوگ ہیں. کیا بنایا آپ لوگوں نے؟ شکر کرو یہ علماء آئے, انہوں نے آپ کو مجبور کیا, آپ کو مسرور کیا, مسجدیں بنی, یاد خدا کا سلسلہ, عبادت الہی کا سلسلہ, تلاوت قرآن کا سلسلہ شروع ہے. مومن قرآن پڑھنا شروع کرو, نہیں آتا تو سیکھو, سیکھ چکے ہو تو تصحیح کرو. نبی پاک نے فرمایا جس بندے کے دل میں بار بار امنگ پیدا ہو کہ میں آج اللہ سے, کاش کہ میرا رب مجھ سے بات کرے اور میں اللہ سے بات کروں. اور نبی پاک نے فرمایا جس کے دل میں یہ خیال آئے وہ قرآن کھولو, قرآن کھولو, قرآن پڑھو. اس وقت خدا سنتا بھی ہے اور تمہارے قریب ہوتا ہے. اس وقت یوں سمجھو کہ ہم کلامی رب شروع. قرآن پاک کھولو, قرآن پاک کھولو. اور میں ایک بات اور پوچھوں, یہ جتنے مولوی ہیں پہلے ان سے سنو, اور جتنے پیر زادے اور پیر اس انگلینڈ میں آتے ہیں بٹھا کے مسجد میں کہتے ہیں قرآن پڑھ, اور ایک قاری بٹھاؤ, پتہ کرو قرآن صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں. نہیں سمجھے میرا خیال, سمجھے ہی نہیں, لیکن تھوڑے چیتن کو بیعت بھی کر گیا. یہ آپ کی ردی عادت. میں پوچھتا ہوں شریعت افضل ہے کہ پیر افضل ہے؟ سچ بولو. شریعت. اور شریعت افضل ہے کہ مولوی افضل ہے؟ شریعت. اور شریعت افضل ہے کہ مومن افضل ہے؟ شریعت. اور شریعت افضل ہے کہ نبی پاک کے غلام افضل ہیں؟ شریعت. شریعت افضل ہے. یہ شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عادتوں کے مجموعے کا نام شریعت ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو جو اس پاکیزہ عادتوں سے مخالف ہو کو مولوی ہاتھ باندھے اس پیر کے سامنے, اس مولوی کے سامنے. اچھا آج کا کیا سلسلہ شروع ہے. اور کمال تعجب کی بات یہ ہے کہ جتنے سید ہیں سب کے اخباروں میں نام آتے ہیں استخارہ فی سبیل اللہ, 500 پاؤنڈ فی سبیل اللہ. استخارہ 500 پاؤنڈ بمائے, 500 پاؤنڈ دے استخارہ فی سبیل اللہ. تو نام کس کا ہوتا ہے؟ کسی بنگالی, کسی پنجابی, کسی جیلمی, کسی لاہوریے دا نام, فیصل آباد دا نام, کسی میرپوریے دا نام آندا ہی نہیں, سارا سیدوں دے نام ٹورے ہوندے. تو میں حیران ہوں سیدوں اور نبی پاک کی آل, صرف یہی چیز آپ کے پاس رہ گئی, نبی پاک کی سنتوں کا نور کیوں تقسیم نہیں کرتے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بے شک میری گلاں کوئی تانوں ہی پریشان کر رہی ہیں میرا خیال ہے جی. نہیں پریشان تو کر رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ جب نبی پاک کے سامنے گئے نا تو آپ کی پریشانی آپ کو مہنگی پڑے گی, اور میرا پریشان کرنا مجھے فائدے میں. لیکن ایک گل یاد رکھو, جو کسی کو پریشان کرتا ہے ذرا اس سے بھی پوچھو کہ تم جو کچھ کہتے ہو عمل بھی کرتے ہو؟ تم جو کچھ کرتے ہو عمل بھی کرتے ہو؟ جس کو شک ہو وہ 11 دن میرے ساتھ رہے, جتنی روٹی میں کھاتا ہوں اتنی کھائے, جتنا میں سوتا ہوں اتنا ہی سوئے, جتنا میں کچھ پڑھتا ہوں اتنا ہی پڑھے. 11 دن کے بعد فیصلہ کریں گے, یا تو تیسرے دن ہی نس جائے گا, پہلے دن ہو سکتا ہے کوئی جنون غالب آئی جائے. یہ سب کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ سب کچھ قبر روشن کرنے کے لیے ہے, یہ سب کچھ نبی پاک کو راضی کرنے کے لیے ہے, یہ سب کچھ خدا کو راضی کرنے کے لیے ہے. اللہ کے بندو اللہ کو راضی کرو, نبی پاک کے غلاموں اپنے آقا کو راضی کرو, اور اس ملک میں جب تک ہو شریعت کا جھنڈا اونچا رکھو.
सुभान रसूल का झंडा ऊंचा रखो और घरों में भी दीन, सफर में भी दीन, जिस्म पर दीन वारद करो, दिल पर इश्क रसूल के पहरे कायम करो और दिमाग में नबी पाक की मोहब्बत का एक तसव्वुर कायम रखो और जुबान में नाम नबी, दिल में याद नबी, जुबान में नाम नबी और जिस्म काम नबी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, सबको सलामत रखे। मीलाद शरीफ के जलसे खूब मनाओ और नूर टीवी भी देखो। चंद चीदा तकारीर हैं जो रिकॉर्ड हुई हैं, वो रिकॉर्डेड तकरीरें पाकिस्तान से आती हैं, वो भी आपको सुनाई जाएंगी। और हम बहुत जल्दी तब्दीली कर रहे हैं ताकि हर घर में दीन हक का शराब रोशन हो जाए और उसमें अरबी, उर्दू, इंग्लिश, इन 3 ज़बानों पर, ताकि नूर टीवी आपके घरों के अंदर नूर नबी फैलाता जाए। ये मेरा प्रोग्राम है। मुझे कोई पैसे देता है तो भी दीन पर लगाता हूँ, जमीन मिलती है तो दीन पर लगाता हूँ, और अगर कोई जो भी मिले लगाता दीन पर ही। इसलिए मेरी तजारत मेरे अल्लाह के साथ है, मेरी तजारत मेरे अल्लाह के साथ है। और ये नहीं कि मैं मुफ्त तजारत करता हूँ। हम खानदानी तौर पर ताजिर लोग हैं, समझे नहीं आप? हम खानदानी तौर पर ताजिर लोग हैं, तजारत का फन जानता हूँ। मैं अगर तजारत ले पास मैं कान पकड़ा देता हूँ, इतने फन जानता हूँ। लेकिन तजारत भी मैं करता हूँ, अभी तजारत करता हूँ, मैं रात और दिन तजारत करता हूँ। लेकिन वो तजारत क्या है? मेरी तजारत मेरे रब के साथ है। आपकी तजारत बैंक बैलेंस बढ़ाती है और मेरी तजारत कब्र को रोशन कर रही है। इसलिए मैं आपको यही दावत दूंगा कि दुनिया की तजारत भी करो, आखिरत की तजारत भी करो। दुनिया की कमाई भी करो, कब्र की कमाई भी करो, नबी पाक को भी याद रखो और तौबा करो पिछले गुनाहों से, माफ़ी मांगो पिछले गुनाहों से। जो मौलवी शरीयत का पाबंद नहीं, छोड़ दो उसको, उसके पीछे नमाज ना पढ़ो। और जो पीर शरीयत का पाबंद नहीं, उसकी बैत तोड़ो, छोड़ दो उसको। और जो सही हो और जिसकी रातें पाक हो, जिसकी तन्हाई पाक हो, जो आलिम दीन हो और कुरान जानता हो, हदीस जानता हो, तिलावत करता हो, उसको गौर से देखो, घर बिठा के देखो, उसके साथ रह के देखो। अगर सबक ही लेना है तो रूस से लो जो खुदा और खुदा के रसूल का गुलाम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाकी अब तकरीर खत्म, प्रोग्राम खत्म, गई मतलब। आपने जो कॉल लिखा था कागज पर, उसको नहीं गुंजाइश? कौन छोड़ा मैंने? जेब में। हाँ, ये दुनिया की बात है यार, ये है भी बड़ी मजे की। दूसरी पढ़ो, ये मिल गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। मैं दुनिया छोड़ने की गल करना तो दुनिया ही बढ़ाते हैं। तुसी भी सब अटकट सीखो मेरे। चलो याद आ ही गया, याद ही आ गया। और वो ये फरमाते थे, दुनियादारों, ए दुनिया के लिए दिल कुर्बान करने वालों, सोते वक्त दुनिया याद करते हो, बैठते हो तो दुनिया याद, नाश्ते के वक्त दुनिया, खाते के वक्त दुनिया, सोते वक्त दुनिया, चलते वक्त दुनिया, दुकान है तो दुनिया, मकान है तो दुनिया, बच्चे हैं तो दुनिया, और दोस्ती है तो दुनिया, दुनिया ही दुनिया। और जब दुनिया छोड़ते हो तो रहता है कुछ नहीं है। तो हजरत जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह के एक गुलाम ने ये एक शेर लिखा है, नेस्त हुस्ने बेबका, नेस्त हुस्ने बेबका, शाइस्ताए दिल बस्तगी, नेस्त हुस्ने बेबका, शाइस्ताए दिल बस्तगी, बाचरागे बर्क यक परवाना हमराही न करद, बाचरागे बर्क यक परवाना हमराही न करद। आपने देखा है कि छोटे से
دیے کے سامنے کتنے پروانے آ کے جان دیتے ہیں، قربان کرتے، عاشق پر قربان، عاشق معشوق پر قربان ہو رہا ہے، لیکن آسمان پر سارا دن بجلی چمکتی رہے، کوئی پروانہ تو رخ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر چمکے گا، غائب ہو جائے گا. اور یہ تو ہے چھوٹا، لیکن ہمارا محبوب ہے، ہمارے سامنے ہر وقت رہتا ہے. اس لیے دنیا تھوڑی کماؤ، دین زیادہ کماؤ. دنیا تھوڑی، دین زیادہ کماؤ. اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل وچ برکت پائے، تھوڑے تے میرے پچھلے گناہ معاف کرے. توبہ کرو اور رب کی طرف رجوع کرو. سارے دوست توبہ کرو. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا